مجاهدي فلسطين الشقيق ومع مجاهدي حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأنتم على الحق إن شاء الله، ونحن واقفين مع الحق إن شاء الله. ونحن نعلن موقفنا، موقف الصريح المعلن أن باكستان وشعب باكستان مع إخواننا الفلسطينيين قدم بقدم وجنبا بجنب، وروحنا مع أرواحكم ودماؤنا تحرق مع دماؤكم إن شاء الله. میرے محترم دوستو، میں نے بہت کوشش کی اپنی مصروفیات کی وجہ سے کہ میں معذرت پیش کروں اور پروفیسر صاحب ہماری معذرت کو قبول کر لیں۔ مکہ مکرمہ میں ریاض میں ہم کانفرنس میں شریک تھے، تو ہمارے پروفیسر صاحب پکے وہابی بن گئے۔ میں نے کہا میری درخواست مان لو، کہتا نہیں مانتا، میری سماجت مان لو، کہتا نہیں مانتا، میری منت مان لو، کہتا نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا کس چیز کو مانتے؟ کہتا اللہ کو مانتا ہوں۔ اس کے بعد کوئی وہ کہا ہی نہیں۔ بہرحال پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بہت بے تکلفی کرتے ہیں اور ہماری گستاخیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں ذرا سنجیدگی کے ساتھ ان سوالات پر بھی غور کرنا چاہیے جس پر بحث و تمحیص ہمارے قومی اداروں میں بھی ہوتی ہے، مملکتی اداروں میں بھی ہوتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں اسرائیل ایک حقیقت ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا قباحت ہے، کبھی کہتے ہیں عربوں نے خود تسلیم کر لیا تو اب ہم کیوں تسلیم نہ کریں۔ عجیب عجیب سوالات وہ عام لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں اور باقاعدہ اس پر ایک ماحول بناتے ہیں، نوجوانوں کا ذہن اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں، اور یہ بالکل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بتاتے کہ اسرائیل کے حوالے سے تاریخی حقائق کیا ہے۔ میرے محترم دوست، ایک صدی قبل تک اسرائیل کا بطور ریاست کوئی وجود نہیں تھا، اور نہ تاریخ میں کبھی اسرائیلی ریاست کا وجود ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح قدس کے بعد اکثر و بیش فلسطین اور الاقصی یہ مسلمانوں کی سرزمین رہی۔ تاریخی طور پر آپ کو لفظ فلسطین تو مل سکتا ہے، 1000 سالوں سے مل سکتا ہے، کئی ہزار سالوں سے آپ کو خطہ فلسطین کا نام تاریخ میں ضرور ملے گا، لیکن خطہ اسرائیل کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔
سلطنت عثمانیہ کے قلمرو میں تھا، تمام عرب بھی، فلسطین بھی، اور برطانیہ نے بہت کوشش کی، مالی پیشکشیں کی، کیا کچھ نہیں کہا خلافت عثمانیہ کے اس وقت کے حکمران سلطان عبدالحمید خان ثانی، لیکن وہ نہیں مانے۔ یہودیوں کو بستیاں بنانا اور آبادی کے لیے اجازت نہیں دی۔ جب ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی، پھر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے سازشیں شروع ہوئی، اور پھر ان سازشوں کے نتیجے میں بالآخر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ۔ چنانچہ برطانیہ نے اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈالفور نے 1917 میں جب برطانیہ نے اس علاقے پہ قبضہ کیا تو انہوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا، پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر یہاں آباد کیا، اور ظلم یہ ہوا کہ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیا، جسے نہ عرب دنیا نے قبول کیا اور جسے نہ اسلامی دنیا نے قبول کیا۔ اور ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اسرائیل کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد پاس ہوئی، لیکن بانی پاکستان محمد علی جناح نے پہلا جو اس پر رد عمل دیا، اور میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان سیاستدانوں سے، ان سیاسی جماعتوں سے، فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے، بیوروکریسی سے، کہ اگر پاکستان کے لیے، اس کے نظریے کے لیے، اس کے قیام کے مقاصد کے لیے قائد اعظم منبع ہے اور وہ مرجع ہے اور وہ حجت اور دلیل ہے، تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ برطانیہ نے عربوں کے دل میں خنجر پھونک دیا ہے۔ یہ پاکستان کا موقف ہے۔ 1947 میں پاکستان بنا، 1947 میں اسرائیل کی باقاعدہ اعلان ہوا، تو اسرائیل کے پہلا صدر اس نے اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے پوری خارجہ پالیسی کی اساس اور بنیاد یہ بات رکھی کہ اسرائیل کا مقصد، اعلیٰ ترین مقصد اسرائیل کا، وہ دنیا میں ایک نوزائیدہ مسلم ملک کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان کے بارے میں اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی اساس کچھ ذرا عقل سے بھی سوچ رہے ہو؟ مفادات کے پیچھے جاتے ہو؟ عرب دنیا نے قبول نہیں کیا، فلسطین نے قبول نہیں کیا، فلسطینی عوام نے قبول نہیں کیا، فلسطینی قیادت نے اس کو قبول نہیں کیا، معاملات چلتے رہے۔ 1967 کی جنگ میں اور 1967 کی جنگ میں انہوں نے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا، صحرائے سینا، مصر کے صحرائے سینا پہ قبضہ کیا، انہوں نے مسجد اقصی پہ قبضہ کیا، انہوں نے دریائے اردن کے مغربی کنارے پہ قبضہ کیا۔ تمام علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد اب مسئلے کی حیثیت بدل گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ملک جب دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے تو اس ملک کا حدود اربع معلوم ہونا چاہیے۔ پاکستان نے اگر انڈیا کو تسلیم کیا تو عمومی طور پر ہمارا اور ان کا سرحد معلوم ہے، کشمیر کے تھوڑے سے حصے میں اختلاف تھا،
ہم نے ایک دوسرے کو تسلیم کیا، لیکن تنازع برقرار رہا۔ لیکن اب جب آپ کا حدود اربع ہی نہیں ہے تو پھر اقوام متحدہ کی قرارداد آئی، اور اقوام متحدہ کی قرارداد نے سن 1967 کی جنگ میں عرب سرزمین پر قبضے کو ناجائز قرار دیا اور اسرائیل سے اس علاقے کو خالی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب آئیں پاکستان کے کشمیر پر موقف اور فلسطین کا اسرائیل کے بارے میں موقف، عربوں کا اسرائیل کے بارے میں موقف، اس میں یکسانیت آ جاتی ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، انڈیا سے کشمیر سے فوج کے انخلاء کی بات کرتا ہے، اور اقوام متحدہ کی قرارداد عرب سرزمین سے اسرائیلیوں کے نکلنے اور ان کے انخلاء کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن ہمارے حدود معلوم ہیں، وہاں حدود اربع معلوم نہیں ہے، وہ علاقے متنازع قرار دے دیا گیا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ جس ملک کا حدود اربع آج نہ ہو، مقبوضہ علاقوں پر سے نکلنے کی بات کرتا ہو اور دنیا اس کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہو، کس بنیاد پر؟ اور جب اقوام متحدہ اس